آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوتوں سے الگ۔ وبناتک، اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ تمام شیعہ کتابیں اور اس دور کے تمام ان کے علماء اور ائمہ اور مجتہد وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ 10 حوالے پورے ہوئے، اگر حوالے ہی دینا چاہیں تو ایک لمبا ٹائم چاہیے۔ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، جو مرضی بول دو۔ پتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والوں نے صرف نعرہ حیدری مارنا ہے، اٹھ کے ہاتھ بلند کر کر کے داد دینی ہے۔ ان کے ہاں جب کوئی دلیل نہیں ملتی تو مخالف کو چپ کروانے کے لیے ایک ہی تانا مارتے ہیں کہ یہ ناسبی ہے۔ تمہارے شیخ کے قول کے مطابق، شیخ مفید کے مطابق، جب ابھی کفار سے نکاح کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب یہ نکاح ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اہل سنت اور شیعہ روافض کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بعض ذاکر سستی شہرت کے لیے بغض و عداوت میں بھرے ہوئے اس بات کا انکار کرتے ہیں اور اپنی جاہل عوام کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا صرف آپ اکیلی ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ فاطمہ الزہرا، اللہ نے ان کو جو مقام دیا، جو شان دی، جو عزت دی، جو مرتبہ دیا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں سے بڑا افضل و اعلیٰ۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے۔ آئیے کچھ دلائل ہم اللہ کے کلام سے اور پھر اس ذاکر صاحب کے ہم مذہب بڑے علماء سے، ان کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی فاطمہ الزہرا تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یا آپ کی 4 بیٹیاں تھی؟ تو سب سے پہلے قرآن حکیم کی طرف لوٹتے ہیں۔ مالک کا فرمان، سورۃ الاحزاب 59 نمبر آیت، مولا فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن حکیم نے لفظ کیا استعمال کیے؟ وبناتک، آپ کی بیٹیاں۔ اگر ایک ہوتی تو بنت کا لفظ استعمال ہوتا، قرآن نے بنات کا لفظ استعمال کیا۔ اور ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے، جب جمع کا صیغہ استعمال ہو تو کم از کم اس کا معنی، اس کی مراد 3 کا عدد ہوتا ہے۔ 3 کی عدد پہ کم از کم جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے، اور یہاں قرآن حکیم میں بنت نہیں کہا گیا، بنات کہا گیا۔ شیعوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان ہو تو ان کے لیے یہ دلیل حجت بنے۔ اکثریت تو اس کلام الہی کی حقیقت کو مانتے ہی نہیں، یہ بد عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ نے اس کو بدل دیا، اس میں کمی اور اضافے ہوئے، اصل قرآن میں 17,000 آیتیں ہیں۔
پھر اس کی وہ باطل تعویل کرتے ہیں کہ یہاں بنات سے مراد مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، تو مسلمانوں کی بیٹیوں کو نبی کی بیٹیاں کہا گیا. ان کی یہ تعویل باطل ہے، کیونکہ بناتک کہنے کے بعد وہ نساء المؤمنین بھی کہا قرآن حکیم نے، مومنوں کی عورتیں. تو یہاں تو پیارے نبی کے علاوہ اہل ایمان کی بیٹیوں، بیویوں، عورتوں، بچیوں کا ذکر آ گیا. وہ نساء المؤمنین، قرآن حکیم نے نبی کی بیٹیاں اور اہل ایمان کی عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے چہروں پہ اوڑھنی اپنے اوپر ڈال لیا کرو. آئیے کلام الہی سے ایک اور دلیل دے کے سمجھا دیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے. اسی سورت کی آیت نمبر 40 ہے. مولا فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کیوں؟ آپ کے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ کم سنی میں ہی فوت ہو گئے، کسی نے جوانی پہ قدم نہیں رکھا، کوئی بڑی عمر کو نہیں پہنچے. تو اللہ نے اس بات کا انکار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اور اگر بیٹیوں میں سے بھی کسی کے باپ نہیں ہوتے تو اللہ جہاں مردوں کا باپ ہونے کا انکار کر رہا ہے تو اس آیت کے اندر اس بات کا بھی انکار کر دیا جاتا کہ وہ کسی کی بیٹی کے بھی باپ نہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے اس مبارک سلسلے کا اختتام کرنے والے. وَبَنَاتِكَ، اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، آپ کی پیاری بیٹیاں ہیں.